جنت جو ہے ماں کے قدم کے نیچے ہے اور جنت کا دروازہ باپ کے قدم کے نیچے ہے۔ اب اگر کوئی انسان جنت حاصل کر لیتا ہے تو دروازہ کو بھی حاصل کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر محل آپ نے خریدی، تالا بند ہے اس کمرے کا، اس محل کا دروازہ بند ہے تو آپ اندر جائیں گے کیسے؟ آقا کریم فرماتے ہیں کہ اللہ جنت جو ہے ماں کے قدم کے نیچے ہے اور جنت کا دروازہ جو ہے باپ کے قدم کے نیچے ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ نے جنت بھی خرید لی، دروازہ بھی خرید لیا، اب اس میں ایک تالا لگا ہے اور اس کا چابی بھی ہے۔ اس کی چابی کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز چھوڑ کر کے اگر جنت حاصل کریں گے جنت تو ملے گی، دروازہ بند ہے۔ اگر دروازہ کو آپ نے حاصل کر لیا تو اس میں تالا لگا ہے، اس تالا کی چابی کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ چابی نہیں تو جنت آپ کی بیکار ہو رہی ہے، دروازہ بھی آپ کا بیکار ہو رہا ہے۔ تو اس چابی کو لینے کے لیے 5 وقت نماز پڑھنا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کی کنجی نماز ہے، 5 گانا نماز جنت کی کنجی ہے۔ یہ جب تک 5 گانا نماز نہیں ہوگی تب تک تالا نہیں کھلے گا، جب تک باپ راضی نہیں ہوں گے تب تک دروازہ نہیں کھلے گا، اور جب تک ماں راضی نہیں ہوگی تب تک جنت نہیں ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اعراف کیا ہے؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ اے صحابہ اعراف ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے جو جنت و اس میں جنت جیسی نعمت ہے اور نہ تو دوزخ جیسے عذاب ہے۔ وہ ایک جگہ ہے، خالی جگہ ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس مقام اعراف پر کس کو ٹھہرایا جائے گا؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ اس مقام اعراف میں وہ لوگ ٹھہرائے جائیں گے جو دنیا میں رہ کر کے نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، عبادت بھی کرے گا، حج بھی کرے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، اللہ کی راہ میں اللہ کی محبت میں شہید بھی ہو جائے گا اور شہید کہلائے گا بھی، لیکن اگر ماں کی نافرمانی کر کے آئے گا، باپ کی گستاخی کر کے آئے گا تو جنت ایسے لوگوں کو نہیں ملے گی۔ ان لوگوں کو اسی مقام اعراف میں ٹھہرایا جائے گا، ان کی ماں اور باپ کو بلایا جائے گا، اگر اس کے ماں اور باپ اس کو معاف کر دیے تو جنت اس کو ملے گی، اور نہیں معاف کیے تو جنت اس کو نہیں ملے گی۔ 3 چیز یہ ضروری ہے، ماں کو بھی خوش کرنا، باپ کو بھی خوش کرنا، اور جنت کی کنجی یعنی نماز بھی پڑھنا۔ اگر ان تینوں میں سے ایک آپ کر کے جا رہے ہیں، 2 چھوڑ رہے ہیں تو کامیاب نہیں ہے، 2 کر رہے ہیں 1 چھوڑ کے جا رہے ہیں تو بھی کامیاب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو بچے، جو بیٹا یا بیٹی اپنی ماں اپنے باپ کو تکلیف پہنچائے تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مرے گا تو کفر کی حالت میں مرے گا۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ آج اگر معاشرے میں دیکھا جائے تو اس بوڑھا اور بوڑھی کا حال یہ ہے جیسے اور بھکاریوں کا حال ہے۔ آج سماج میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اچھی چیز آپ بازار سے لے کے آتے ہیں تو ماں باپ سے چھپا کے لاتے ہیں، اپنے بچوں کو ماں باپ سے چھپا چھپا کے دیتے ہیں۔ یہ بوڑھا اور بوڑھی وہی ہے جو کوئی اچھی چیز ان کے ہاتھ میں آتا تو یہ اٹھا کے رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے بیٹے آئیں گے تب ہم ان کو کھلائیں گے۔ ان کا مقام یہ ہے، اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم ان سے چھپا چھپا کے اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر ماں کہہ دے کہ میرے بیٹے تم میرے لیے اپنے بچوں کو چھوڑ دو، اپنی بیویوں کو گھر سے نکال دو، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس بیٹے پر فرض ہے کہ اپنے بچے کو چھوڑ دے، اپنی بیوی کو چھوڑ دے۔ یہ حدیث ہے سرکار کی۔ ماں کی عظمت یہ ہے کہ اگر ماں کہہ دے کہ تم اپنے بچوں کو یہاں سے نکال دو باہر تو اس بیٹے پر فرض ہے کہ وہ اپنی ماں کی بات کو مان کر کے اپنے بچے کو گھر سے نکال دے۔
لیکن یہ عظمت بتانے کے لیے کہا گیا. ایسا کوئی ماں باپ اب تک دنیا میں نہیں دیکھے ہیں جو اپنے پوتا یا پوتی کو گھر سے نکالنے کی بات کرتی ہو. یا میں نے تو یہ دیکھا ہے اب تک کہ باپ سے زیادہ دادا اور ماں سے زیادہ دادی ہو کر کے اپنے پوتا پوتی سے پیار کرتی ہے. جتنے آپ اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں اس سے کئی ہزار گنا زیادہ آپ کا باپ آپ کی ماں اپنے پوتا پوتی سے پیار کرتی ہے. لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ ماں کی عظمت یہ ہے اگر ماں کہہ دے تو آپ کو کر گزرنا ہے. اگر مرتبے میں ماں کی اہمیت زیادہ ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو باپ کا حکم جو ہے فرض ہے. اگر ماں اجازت دے دے نفلی حج کرنے کے لیے اور ماں اجازت دے دے سفر تجارت کے لیے اور بیٹا نفلی حج کرنے کے لیے گھر سے اگر باہر نکلتا ہے باپ اگر روک دے تو اب اس بیٹے پر بھی فرض ہوتا ہے اور اس ماں پر بھی فرض ہوتا ہے کہ اس باپ کے حکم کو مان لے. یہاں مرتبہ باپ کا زیادہ ہے اس لیے کہ باپ کا حکم ماننا بیٹے پر بھی فرض ہے اور اس عورت پر بھی فرض ہے اس لیے کہ شوہر کے حکم کے بغیر بیوی کچھ کر نہیں سکتی ہے. شوہر اجازت دے تبھی کچھ کر سکتی ہے نفلی عبادت. تو یہاں اس مقام پر آئیے گا تو باپ کا حکم زیادہ مانا جائے گا لیکن ماں کا مرتبہ زیادہ ہے. ایک دنیا دار آدمی تھا اپنی ماں سے کہا یعنی ان کی بیوی کا غلام تھا. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو مرد کو حاکم بنایا گیا لیکن اپنی زندگی نوکر بن کے گزار رہے ہیں. حاکم اپنی بیوی کو بنا دیا ہے. تو بیوی کو حاکم بنانے والا انسان یہ بیوی کا غلام ہے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حاکم بنایا ہے عورتوں پر. مرد حکومت کریں گے عورتوں پر لیکن کوئی اگر ایسا الٹا کر رہا تو وہ الٹا ہے. لیکن اللہ نے حکم دیا کہ تم حاکم ہو اپنی بیویوں پر, حکومت تیری چلنے والی ہے. ایک بیوی کا غلام تھا, اس کی بیوی کہنے لگی کہ اے میرے شوہر آج فیصلہ کرو کہ اس گھر میں یا تو میں رہوں گی یا تیری ماں رہے گی. اگر ماں سے کہہ دیا جائے کہ اے میری ماں آج فیصلہ کرو کہ اس گھر میں تیری ماں کی ماں کے بارے میں اگر ماں سے پوچھا جائے یعنی ایک لڑکا اپنی نانی کے بارے میں اپنی ماں سے سوال کرے کہ اے میری ماں آج فیصلہ کرو کہ اس گھر میں چاہے تو رشتہ داری مجھ سے چلے گا یا پھر تیری ماں سے چلے گا, تمہیں فیصلہ کرنا ہے. تو وہ ماں جو ہے ہنس کر کے مسکراتے ہوئے کہہ دے گی اے میرے بیٹے تم کو تو میں اپنی ماں سے بھی زیادہ اہمیت دیتی ہوں, تم کو تو میں اپنی ماں سے زیادہ ترجیح دیتی ہوں. میں اپنی ماں کی رشتہ کو توڑ دوں گی اور تجھ سے رشتہ جوڑ لوں گی. ماں کا یہ حال ہے. جب ماں کے پیٹ میں بچہ آتا ہے نا, جیسے جیسے دن گزرتا ہے ایسے ایسے تکلیف جو ہے بڑھتے جاتی ہے. جب بچہ 8 مہینہ 9 مہینہ کا ہوتا ہے, 7 مہینہ 6 مہینے کا, تو ماں کو چلنے میں تکلیف ہوتی ہے, بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے, کھانے میں تکلیف ہوتی ہے, کام کرنے میں تکلیف ہوتی ہے. لیکن ماں کبھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہتی ہے یہ تکلیف میرے پیٹ میں کہاں سے آ گیا, بلکہ جوں تکلیف بڑھتی ہے ماں کی مسکراہٹ بھی بڑھتے جاتی ہے. اس لیے کہ اب اللہ نے اس کے اندر ماں جیسی ممتا کو رکھ دیا ہے. ماں یہ سوچ کر کے اس تکلیف کو جھیل لیتی ہے آنے والا دن بڑی خوشی لے کے آنے والا ہے, بہت خوشی ملنے والی ہے. لیکن یہی بیٹا جب بڑا ہوتا ہے تو ماں کے ساتھ سلوک کیا کرتا ہے ذرا سماعت کیجئے. بیوی نے کہی اے میرے شوہر آج فیصلہ کر لے کہ اس گھر میں تیری ماں رہے گی یا میں رہوں گی. تو اس شوہر نے کہا دیندار تو نہیں تھا, دنیا دار تھا. دنیا دار چاہے کتنوں امیر ہو جائے دین نہیں سمجھ سکتا ہے. دین سمجھنے کے لیے دین کا علم ہونا ضروری ہے. آج میں ایک جگہ قرآن خوانی گیا تھا نا, ایک ماسٹر صاحب کرسی پر بیٹھ کے چائے پی رہے تھے اور اسی کے نیچے لوگ بیٹھ کر کے قرآن خوانی قرآن شریف پڑھ رہے تھے. تو ماسٹر بن جانے سے دین نہیں آئے گا. دیکھیے یہ بے ادبی ہے.
جہاں پر قرآن شریف پڑھا جائے ہاتھ میں لے کر کے وہاں اونچی جگہ پر بیٹھنا منع ہے، یہ ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ اب خود ماسٹر ہو کے چائے پر چائے پی رہا، نیچے لوگ قرآن خوانی کر رہے ہیں، پارا سب کے ہاتھ میں پڑھ رہا ہے، وہ اسی کے بغل میں کرسی میں بیٹھا ہوا ہے، یہ بے ادبی ہے۔ پڑھ لینے سے خالی نہیں ہوگا، دین سیکھنا ہوگا۔ جب تک دین نہیں سیکھیں گے تب تک جو ہے دین کی اہمیت بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قرآن جیسی کتاب جو دنیا میں اور کتاب نہیں ہے، اس قرآن میں ساری باتیں جو ہے یہ اللہ کی بولی ہے، بولی یہ اللہ کی بولی، اللہ کا فرمان ہے۔ اس کے ایک حرف کی توہین کرنا کفر ہے۔ اس میں پورے قرآن نہیں، ایک زیر زبر کی اگر کوئی توہین کر دے گا یہ کفر ہو جائے گا، اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا۔ اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اس کتاب کے اندر الحمد کے الف سے لے کے والناس کے سین میں، سین تک نہ کوئی زیر میں، نہ کوئی زبر میں، نہ کوئی پیش میں، نہ کوئی تشدید میں ہمیں شک ہے، کسی میں شک نہیں۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ ارے اس کتاب کی فضیلت یہ ہے اگر کوئی پڑھنا نہ بھی جانتا ہو اس پر انگلی رکھ کر کے کہہ دے اے مولا یہ کتاب تیری ہے، یہ بولی بھی تیری ہے، سب صحیح ہے، سب صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، اگر یہ کہتے ہوئے پورے قرآن پلٹ دے گا تو انشاءاللہ میں پورے ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ثواب اس کو بھی ملے گا۔ اس کتاب کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی پڑھنا نہ بھی جانتا ہو خالی ہاتھ میں لے کے چوم لے اور سینے سے لگا لے، کھول کر کے اس کو کہہ دے مولا یہ آیت تو نے نازل کیا، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی لفظ صحیح ہے، یہ بھی کلمہ صحیح ہے، یہ بھی زیر صحیح ہے، یہاں پر زبر ہے، یہ بھی صحیح ہے، مولا یہ ساری بولی تیری ہے اور ساری باتیں سچ ہے، ساری باتیں صحیح ہے، اتنا بھی کہتے ہوئے کوئی آگے گزرے گا تو اس کو اس کتاب کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کتاب کو چھونا بھی عبادت ہے، اس کتاب کو چومنا بھی عبادت ہے، اس کتاب کو ہاتھ میں لینا بھی یہ ثواب کا کام ہے۔ اور کتاب آپ ہاتھ میں لیں گے ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اس کتاب کو جیسے ہی آپ چوم کر کے آنکھوں سے لگائیں گے فرشتے کا قلم چلے گا، ثواب لکھنا شروع ہو جائے گا۔ تو جب بھی قرآن خوانی ہو تو پہلے گھر والے کو اس کی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم جہاں قرآن خوانی کریں تو وہاں اونچی اور نیچی جگہ نہ رکھیں، جو بھی رکھیں تو ایک قسم کی جگہ رکھیں تاکہ اگر جو لوگ نہیں جانتا اس کی فضیلت ان سے کوئی غلطی نہ ہو۔ پہلے گھر والے کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی اونچی جگہ میں بیٹھے ہو اور وہاں جھگڑا ہونے کا خطرہ نہ ہو تو ان کو سمجھائیے کہ آپ نیچے بیٹھیے، اس پنے اس کتاب کے اندر جو لفظ ہے نا اس کی ایک لفظ کے برابر بھی آپ کی اوقات اور حیثیت نہیں ہے۔ یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جو یہاں پڑھیں گے قبر میں بھی کام آئے گا، یہاں پڑھیں گے میدان حشر میں کام آئے گا، یہاں پڑھیں گے جنت الفردوس میں بھی ساتھ میں رہے گا، اور رب فرمائے گا اے میرے بندے قرآن پڑھتا جا، آگے بڑھتا جا، یہ حکم ہوگا۔ تو میں بتا رہا تھا ماں کی عظمت۔ اچھا ایک اعلان ہے کہ جو قبرستان میں چندہ اور مٹی کا کام چل رہا ہے نا اس میں آپ لوگ بھرپور تعاون لیجئے، حصہ لیجئے، اسی لیے کہ اس قبرستان کے بعد آپ کو 2 قبرستان میں اور کام کرنا ہوگا۔ اور یہ بھول جائیے کہ ہم کو سرکاری فنڈ سے کرنا، سرکاری سے کاہے کیجیے گا، یہ گھر آپ کی حقیقی گھر بننے والا ہے، ہمیشہ آپ اس گھر میں رہنے والے ہیں، جہاں کوئی کام نہیں آئے گا وہاں وہ گھر کام آئے گا۔ تو اس گھر کو ہم دوسرے کے دولت سے کیوں ہم سنوارنے کی کوشش کریں، ہم اپنی دولت سے اس گھر کو سجائیں گے، ہم اپنی دولت سے اس گھر کو سنواریں گے۔ آپ اپنا نیزی اور جائز رقم اس میں لگا کے مٹی کا کام کیجئے اور سرکاری فنڈ کو جانے دیجئے، باہر میں جائے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمارا آخر گھر ہمیشہ کے لیے گھر، تا قیامت کے لیے گھر، ہمیشہ ہر دن ہر لمحہ جو ہم سونے والے ہیں، آرام کرنے والے ہیں، اس گھر کو ہم اپنے اعمال سے بھی سجائیں گے اور اپنی دولت سے بھی سجائیں گے۔ دولت سے یہ ہے کہ اس میں ابھی مٹی کی کمی ہے، اس میں مٹی بھریں گے اور اس کو مٹی بھرنے کے بعد اس مٹی کو مٹی نہیں رہنے دیں گے بلکہ جنت کی باغ
باغوں میں سے ایک باغ بنائیں گے تو وہ باغ بنے گی کیسے؟ ہم یہاں نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، عبادت کریں گے، تلاوت کریں گے، قرآن پڑھیں گے، تو پھر جس جگہ جا کے ہم لیٹنے والے ہیں، جس کو ہم اپنا ہمیشہ کے لیے گھر بنانے والے ہیں، بظاہر تو وہ مٹی ہوگی لیکن وہ مٹی مٹی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے گا۔ تو ہم کو اس گھر کے لیے دونوں طرف سے کام کرنا ہے۔ اس میں پانی لگتا ہے ندی نالے کا، اس پانی کو بھی نکالنا ہے، اور مٹی اس میں کمی ہے اس کو بھی بھرنا ہے۔ کیا پتا کل مرنے کے بعد کون دیکھا ہے کہ میری قبر وہاں بننے والی ہے کہ آپ کی قبر بننے والی ہے۔ اگر مٹی نہ بھرا گیا اور آپ کی قبر بن گئی وہاں، آپ تو بھاگ نہیں سکتے ہیں، کچھ بول بھی نہیں سکتے ہیں، کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو کام ابھی کر لیجئے کہ ہم جس جگہ دفن ہونے والے ہیں وہ قبرستان پھولوں سے چمکنے لگے، مہکنے لگے، اور جب ہم اس کے اندر جائیں گے ایسا اعمال لے کے جائیں گے، ایسی محبت لے کے جائیں گے، ایسی دین لے کے جائیں گے کہ ہم اس قبر میں جیسے ہی پہنچیں گے وہ مٹی مسکرا کر کہنے لگے کہ انسان جب تک تو نہیں آیا تھا تب تک تو میں مٹی کی ایک ڈھیر بنی ہوئی تھی، تیرے آنے کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا ہے۔ تو ہم کو دونوں طرف سے اس گھر کو خریدنا ہے، دنیاوی کام کر کے بھی اس گھر کو خریدیں گے اور دینی کام کر کے بھی اس گھر کو خریدیں گے، پیسہ دے کے بھی خریدیں گے، اعمال سے بھی خریدیں گے۔ تو میں بتا رہا تھا، وقت بہت کم ہے، میں بتا رہا تھا کہ وہ دین کا غدار بیٹا، ماں کا غدار بیٹا، جو ماں کا غدار ہو گیا اس کا سب کچھ ختم۔ اب وہ چاہے جتنی عبادت کر لے، جب تک وہ ماں کو راضی نہیں کر لیں گے جنت ہرگز نہیں مل سکتی ہے۔ تو بہرحال اس کی بیوی کہنے لگی بتا آج وعدہ کر کے اس گھر میں رہوں گا یا میں رہوں گی یا تیری ماں رہے گی۔ اس نادان نے فیصلہ کیا کہ اے میری بیوی تم رہو گی، میں اپنی ماں کو مسافر خانہ چھوڑ کے آتا ہوں۔ وہ بڑا آدمی تھا، اپنی ماں کو پھسلایا، کہنے لگا اے میری ماں چل آج بازار گھوم کے آتے ہیں۔ ماں خوشی سے اچھلنے لگی کہ بیٹا آج مجھے بازار گھمانے والا ہے، چلو بازار گھوموں گی، یہ خریدوں گی وہ خریدوں گی۔ دل میں طرح طرح کے بات آنے لگی ہے، لیکن ماں تو مچل رہی تھی کہ آج بیٹے کے ساتھ بازار گھوموں گی۔ لیکن ماں کو کیا پتا تھا کہ بیٹا غدار نکلے گا۔ اس بیٹے نے اپنی ماں کو کار پہ بیٹھایا اور لے جا کے مسافر خانہ کے پاس روکا اور کہا میری ماں مجھے معاف کرنا، میں تمہیں بازار گھمانے کے لیے نہیں لایا ہوں، میں تمہیں مسافر خانہ چھوڑنے آیا ہوں، اس لیے کہ میری بیوی کا کہنا ہے اگر تم اس گھر میں رہے گی تو میری بیوی نہیں رہے گی، اس لیے میں تم کو مسافر خانہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اور کبھی کبھی میں ملنے آؤں گا۔ ماں کہنے لگی بیٹے اگر میرے گھر سے نکلنے سے تمہارے گھر بس جاتے ہیں تو میں خوشی سے تمہارے گھر سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ماں کی ممتا ہے۔ ابھی بھی ماں کچھ نہیں کہہ رہی ہے۔ مسافر خانہ میں جو لوگ تھے کاپی قلم لے کے آئے، کہنے لگے اے بوڑھی ماں تم کو تمہارے بیٹے گھر سے نکال دیے ہیں، اب تمہاری خدمت میں کروں گا، تمہیں کھانا پانی رہنے سہنے کا انتظام میں کروں گا، لیکن میری بوڑھی ماں تم اپنا نام لکھاؤ، اپنا پتہ لکھاؤ، کل کو اگر تم مر گئی تو میں تمہیں کہاں پہنچاؤں گا، اس لیے پتہ لکھ دو۔ پتہ لکھا جا رہا ہے، نام فلاں، نام کیا ہے فلاں، اس کے بعد شوہر کا نام فلاں، کہا شوہر زندہ ہے، کہا نہیں مر گئے ہیں، کہا بیٹے کا نام، ماں کچھ نہیں بول رہی ہے۔ پھر پوچھتے ہیں بیٹے کا نام، ماں کہہ رہی نہیں بتاؤں گی۔ پھر پوچھتے ہیں بیٹے کا نام، ماں کہتی ہے نہیں بتاؤں گی۔ دوسرے شخص آیا، کہا چھوڑو یار اس کے بیٹے کا نام مت پوچھو، اس لیے کہ بیٹے نے گھر سے نکالا ہے، غصے میں بڑھیا ہے، اس لیے ماں بیٹے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اتنے میں ماں جو ہے پوری طاقت کو اکٹھا کر کے غصے کی حالت میں کہنے لگی اے لوگو سنو، میں اس وجہ سے بیٹے کا نام نہیں بتاتی ہوں کہ میرا بیٹا مجھے گھر سے نکال دی ہے، نہیں نہیں، میرا بیٹا
بیٹا بہت امیر آدمی ہے، اس کی شہرت ہے، اس کی عزت ہے، اس کا دبدبا ہے، اگر میں نام بتا دوں گا کہ میرا بیٹا کا نام یہ ہے تو سنو اس کی عزت میں داغ لگ جائے گی، اس کی رسوائی ہو جائے گی، اس لیے میں اس کا نام نہیں بتا رہی ہوں۔ یہ ماں کی محبت ہے۔ دیکھیے اے میرے دوستو، آج اگر ماں کو کوئی تکلیف دیتا ہے، ماں کی اہمیت کو کوئی نہیں سمجھتا ہے، ماں کی گستاخی کرتا ہے، باپ کی نافرمانی کرتا ہے، تو پھر اپنے بڑھاپے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ آج جو ماں کی نافرمانی کرے گا کل کو وہ بوڑھا ہوگا، اس کا بدلہ دنیا میں لیا جائے گا، اس کو بڑھاپے میں اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، اس کا پوتا، اس کی پوتی، اس کو بھی گھر سے نکالنے والے ہیں، اس کو بھی اپنے نظر سے دور کرنے والے ہیں، اس لیے کہ ماں اور باپ کا جو گستاخ ہوتا ہے اس کی گستاخی دنیا میں باقی رہتی ہے، اور جب یہ جوانی سے بڑھاپے میں پہنچتے ہیں پھر اس کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر اپنے بڑھاپے پہ ترس ہے، اپنے بڑھاپے پہ رحم کھا رہے ہو، کیونکہ آج جوانی ہے کچھ بھی کر سکتے ہو، لیکن آج اگر جوانی میں ظلم کرو گے ماں اور باپ پر تو کل کو بوڑھا تم بھی بنو گے، بوڑھی تم بھی بننے والے ہو، تمہاری بیوی بھی بننے والی ہے، کل کو کیا ہوگا کہ تمہاری ہی اولاد جو ہے یہی اسی منزل پہ تم کو پہنچانے والے ہیں۔ اس لیے کہ یہ دنیا ادلا بدلا ہے، جیسا آج آپ کریں گے اپنی ماں کے ساتھ کل کو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرنے والے ہیں، یہ معاف ہونے والے نہیں ہے، یہ جرم ہے، یہ خطا کبھی معاف نہیں ہوتا ہے، اس کا بدلہ دنیا میں لینا پڑتا ہے۔ آج جتنے ماں باپ جو بچے سے پریشان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے بھی اپنی جوانی میں اپنی ماں کو تکلیف پہنچایا ہے، اپنے باپ کو تکلیف پہنچایا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج یہ بوڑھا بڑھیا پریشانی کے عالم میں پھنس رہا ہے۔ اور جو اپنی ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچا